سبحان اللہ. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، میں زیادہ طویل نہیں کروں گا، وقت بھی کم ہے، چونکہ 7-8 دلائل یہ پیش کرتے ہیں اور سب کی حیثیت جو ہے بالکل کنکر اور پتھر کی طرح ہے. پہلی بات یاد رکھیے، یہ جو اعرج ہے اس کا نام ہے حمید بن قیس مکی. یہ اتباع تابعین ہے. کون ہیں؟ اتباع تابعین. آپ تو صحابہ کو جانتے ہیں نا، ان کے بعد تابعین ہوتے ہیں، ان کے بعد تبع تابعین. تو یہ اتباع تابعین ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تابعین کے بعد والے. اتباع تابعین کا قول حجتاً یا شرعاً حجت ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو کسی بھی عالم کے نزدیک، کسی بھی امام کے نزدیک نہیں. چلیے دوسری بات یہ ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ جو قرآن ختم کرے اور دعا کرے، ہے نا، جو قرآن ختم کرے اور دعا کرے تو فرشتے دعائے مغفرت اور رحمت کی کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرتے. کسی اور کے لیے کرتے ہیں، اس روایت کی روشنی میں نہیں کرتے. تیسری بات یہ ہے کہ روایت میں قطعاً نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کی جائے تب فرشتے آمین کہتے ہیں، جیسا کہ مبتدعین کا عمل. بھائی یہاں تو قرآن پڑھنے کی بات ہے، قرآن ختم کر لیا تو دعا کیا، تو انہیں قرآن سے کیا مطلب تو کھانے سے. تو اب قرآن کی بات لے آتے ہیں کھانے کے اوپر، چونکہ پیٹ جو ہے اس کے اندر چوہے کود رہے ہوتے ہیں، اب یہ نہ ملے تو بڑی پریشانی پیدا ہو جائے گی. قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو اور ختم کرنے کی بات ہو تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ قرآن ختم کیجئے، پڑھ کر آپ دعا کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، چونکہ یہ پڑھنا نیک عمل ہے اور نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں حقیقت. لیکن یہ باتیں کیسی ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی باوجود کہ تبع تابعین کا قول ہے، اس کے باوجود اس میں ایک راوی ہے قزعہ بن سوید، یہ راوی ضعیف راوی ہے. بڑا بتلائیے کسی کام کے لائق ہے یہ قول؟ اور آگے بڑھیے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس راوی کے بارے میں تو تقریب التہذیب صفحہ نمبر 282 اور تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی ہے، جس میں انہوں نے رجال کے احوال قلم بند کیے ہیں. آپ جا کر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 376 دیکھ لیجئے. چلیے پانچویں بات اس روایت کے تعلق سے یہ ہے کہ بھائی اس روایت کی صحت کو اگر ہم بالفرض صحیح مان بھی لیں تو کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وفات ہو جائے تو اس کے لیے کھانے پر قرآن خوانی کرتے ہوئے آخر میں ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے؟ ہے کہیں پر یہ سب؟ بالکل نہیں. چھٹی بات یہ ہے کہ بریلویت کے علماء ایصال ثواب اور دعا کو ایک قرار دیتے ہیں. یہ غلط فہمی کی شروعات ہوتی ہے ان کے نزدیک، جبکہ ایصال ثواب یہ تحفہ اور ہدیہ ہے اور دعا شفاعت کی ایک قسم ہے. لہذا شفاعت کو ہدیہ ماننا اور اہدا کو ایصال ثواب ماننا یہ نہایت غلط ہے. چلیے آپ نے تو سمجھ لیا ہوگا کوئی جان نہیں ہے. کوئی جان اس روایت میں نہیں. آگے آئیے دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے ذرا پیش کرو. تو کہتے ہیں انوار ساطعہ صفحہ نمبر 145 اور حاشیہ خزانۃ الروایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کے لیے 3 اور 7 اور 40ویں دن اور 6 ماہ میں اور سال بھر کے بعد صدقہ دیا. تو اب کہتے ہیں کہ بھائی یہ تیجہ ششماہی اور برسی کی اصل ہے. کس کی اصل ہے؟ چلیے ہمارے گھٹنا اور پھوٹے سر. دیکھیے یہ روایت پیش کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے میں کوئی زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ دونوں غیر معتمد کتابیں ہیں اور عام کتابیں ہیں، حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. کون سی کتاب؟ انوار ساطعہ اور حاشیہ خزانۃ الروایات. یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نام پیش کر دیے جاتے ہیں. لوگوں کو کیا پتہ حدیث کی کتابیں کیا ہیں، فقہ کی کتابیں کیا ہیں، کہانی قصے کی کتابیں کیا ہیں. ارے یہ کتاب تو ہے نا کم سے کم. سبحان اللہ، وہ کتابیں تو کوئی بھی آدمی لکھ سکتا ہے، لیکن حدیث کی کتاب اور حوالہ مرفوع صحیح حدیث سے ہونا چاہیے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت موضوع اور بے اصل ہے. بے اصل جانتے ہیں آپ لوگ؟ بے اصل روایت جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ حاجی صاحب بے اصل روایت کس کو کہا جاتا ہے؟ سیکھنا ضروری ہے. جس روایت کی کوئی سند نہ ہو اس کو بے اصل کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی راوی نے کوئی حدیث گڑھ لی ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے. یہ روایت موضوع گڑھی ہوئی اور بے اصل ہے. اور یاد رکھ لیجئے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مائی کا لال اگر اس حدیث کی کوئی سند پیش کر دے اور پیش کرنے کے بعد صحت ثابت کر دے کہ حدیث صحیح ہے، انشاءاللہ قیامت تک مہلت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اسے مماغا انعام دیا جائے گا باذن اللہ تعالی. جائیے
جائیے مولویوں کو پکڑیے جو لوگ میلاد خواہ ہوتے ہیں، میلاد کیا کرتے ہیں، جا کے پکڑیے تو ذرا سا، اگر صحت ثابت کر دے اور سند پیش کر دے باذن اللہ تعالیٰ، اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملحوظ رہے کہ خزانۃ الروایات فقہ حنفی کی کتاب اور کتب فقہ میں مروی روایات کا سرے سے کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے جو حنفی علماء ہیں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہدایہ وغیرہ جیسی کتابیں جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں ان کے مؤلفوں نے ایسی ایسی بے بنیاد روایتیں پیش کر دی ہیں، جبکہ یہ مشہور کتاب ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ لوگ محدث نہیں ہوتے ہیں پیش کرنے والے، بس ایک عالم ہوتے ہیں. آگے بڑھیے کہ اگر ہم مان لیں اس روایت کو تو بھی مجھے بتائیے کہ اس من گھڑت روایات میں ایام کی تخصیص ہے، دنوں کا تذکرہ ہے تذکرہ؟ کیسے تذکرہ نہیں؟ آپ صرف گردن ہلائیں گے تو کام چلے گا؟ اس میں ایام کی تخصیص ہے، اور خود بریلویت کے گرو احمد رضا خان بریلوی نے اعتراف کر رکھا ہے کہ شریعت میں ثواب پہنچانا ہے، لیکن ایام کی تخصیص جو ہے دوسرے تیسرے ساتویں اس طرح کی یہ عرفی ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، اور اگر کوئی دنوں کی گنتی کو ضروری سمجھے وہ جاہل ہے اور بدعتی ہے. سبحان اللہ. گویا کہ احمد رضا خان بریلوی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ حدیث موضوع اور گڑھی ہوئی ہے، ورنہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو احمد رضا خان صاحب سب سے پہلے اس حدیث کو پیش کرتے کہ بھائی ایام کی تخصیص ضروری ہے، چونکہ اس حدیث صحیح سے ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں حقیقت؟ گویا کہ احمد رضا خان صاحب جو ہے اس بات کو خود غلط ثابت کر رہے ہیں اور حدیث کو موضوع قرار دے رہے ہیں. اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر دیکھ لیجئے فتاوی رضویہ بحوالہ توضیح البیان صفحہ نمبر 142. اور اگر خان صاحب کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہوتی تو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہوتے. پانچویں بات یہ ہے کہ اس من گھڑت روایت میں فقط ایصال ثواب کا ذکر ہے. اگر ہم مان بھی لیں کہ صحیح ایصال ثواب کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا ہے، لیکن کیا اس روایت میں یہ بھی ہے کہ چہلم اور قل اور فاتحہ کے لیے لوگوں کو بلائے جائیں اور اس کے بعد مولوی بھی آئے اور اس کے بعد یہ پڑھے اور اس کے بعد تقسیم بھی ہو؟ کہیں پر اس کا تذکرہ؟ ہرگز کا تذکرہ نہیں ملے گا، اور یہ بدعت ہے. گویا کہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی اس کو بدعت کہا ہے اور لوگوں کو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تیسری دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اور بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم نے تو جواب دیا ان دلائل کا، کہتے ہیں اور بھی ہیں، اور بھی تو جواب دیجئے. اور دل سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو واضح ہو جائے بھائی یہ سب بدعت و خرافات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر کے یہ سب کام چھوڑ دیں، سنت پر آ جائیں، چونکہ اسلام مکمل ہے. آئیے یہ سب شبہات وہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الاذکار ہے، اس میں باب تلاوت القرآن میں انہوں نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب قرآن ختم کرتے تو ختم کرنے کے وقت اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے. ٹھیک ہے، حدیثوں کو ذہن میں رکھیے گا. پھر فرماتے ہیں احمد یار خان گجراتی چونکہ ہیرو ہیں اس جماعت کے، وہ فرماتے ہیں حکم بن عتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع کو مجاہد و عبدہ بن ابی لبابہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج ہم قرآن ختم کر رہے ہیں اور اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر پیش کرتے ہیں تیسری بات کہ مجاہد سے بروایت صحیح منقول ہے کہ بزرگان دین ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے. اب کہتے ہیں اپنے مطلب کی بات، لہٰذا تیجا و چہلم کا اجتماع سنت سلف. سن لیا نا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ شیطان نے ان کے ایمان پر حملہ کیا ہوا تھا، ان کے دلوں کو بالکل جکڑ کر کے باندھا ہوا تھا کہ حق کی بات نہ تو بولیں اور نہ سنیں، اور کوئی بتائے تو قبول نہ کریں. دیکھیے سبحان اللہ، انس رضی اللہ عنہ کا جو وہ طریقہ اس کو امام طبرانی نے نقل کیا اور علامہ حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں بھی ذکر کیا. جملہ کیا ہے سنیے اور ان کے عمل پر سر دھنیے. وہ فرماتے تھے کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ فدعا لہم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بھی قرآن ختم کرتے، کیا ختم کرتے؟ قرآن ختم کرتے تو اپنے گھر کے لوگوں کو اور اپنے بال بچوں کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے، ان کے اصلاح کے لیے، ان کی برکت کے لیے، ان کے رائے حق کے لیے دعا فرماتے تھے. جانتے ہیں اس اثر کو مبتدعین کے مروجہ ختم سے کوئی تعلق ہے؟ بھئی میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی قرآن ختم کیجئے، اپنے گھر کے والوں کو جمع کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے. اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں. لیکن مبتدعین کسی کے مرنے پر ایصال ثواب کے لیے
قرأت قرآن کرتے ہیں، پھر اسے ثواب پہنچانے کی غرض سے قل وغیرہ کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، پھر چند آیات پڑھ کر دعا کرتے ہیں، یہ سب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے پیش کرنا اور یہ بطور دلیل لوگوں کو بتانا، یہ حماقت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ انس بن مالک کبھی بھی قرآن ختم کرتے تو دعا کرتے تھے، آپ بھی ختم کیجئے، دعا کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس اثر کو پیش کرنا کہ بھائی نہیں کوئی مر جائے تو تیجا کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے، قرأت قرآن کیا جائے، کھانا سامنے ہو اور اس کے بعد دعا کی جائے، ثواب سارے انبیاء کو پہنچائی جائے، اس کے بعد یہ سارا عمل، اس روایت سے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ ہرگز پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور آگے آئیے دیکھیے کہ یہ نقل کرنے والے عقل سے بھی دور ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ حکم بن عتیبہ کے قول کو نقل کرنے میں ان سے متعدد غلطیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے حکیم بن عتبہ لکھا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ حکم بن عتیبہ، اور اس اصل کو نقل کرنے میں کئی غلطی ہوئی ہے۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ دیکھیے حکم کو حکیم انہوں نے بتایا، حکم کو حکیم بتایا، دوسری بات یہ ہے کہ عتیبہ کو عتبہ لکھ دیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ابن ابی امامہ کو ابن ابی لبابہ سے بدل دیا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ عبدہ کو اپنی طرف سے داخل کر دیا، اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایک مجمع کو مجاہد و عبدہ بن ابی لبابہ نے بلایا کہا ہے، جبکہ اصل جو ان کا قول ہے وہ سنیے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اخرج ابن ابی داؤد نے یہ بات نقل کی ہے، روایت تخریج کی ہے کہ حکم بن عتیبہ نے فرمایا کہ ارسل الی مجاہد، میرے پاس مجاہد نے بھیجا ایک آدمی کو، وعندہ ابن ابی امامہ، اور اس کے پاس ابن ابی امامہ بھی تھے، ان دونوں نے کہا انا ارسلنا الیک، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم لوگ قرآن ختم کریں، اور اس وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے، اتنی ساری غلطیاں اس عالم نے نقل کرنے میں کی ہے، بھلا بتلائیے کہ حقائق کو سمجھنے سے یہ لوگ کو سے دور ہیں۔ اور جا کر علامہ سیوطی کی کتاب الاتقان علوم القرآن میرے پاس موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 کے اندر۔ اب آگے آئیے، تیسری بات یہ ہے اس روایت کے تعلق سے کہ مبتدعین کے رسم قل وغیرہ میں 3 چیزیں اس کی جزء تصور کی جاتی ہیں، جن کے بغیر یہ حضرات ختم کو ناقص تصور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنوں کی تعین کرتے ہیں، دوسری بات قرأت قرآن کرتے ہیں، اور تیسری بات دعا کے ذریعے ثواب پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تب بھی ان کے دعوے ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ اس روایت میں نہ تو کسی کو ثواب پہنچانے کا ذکر ہے، اور نہ ہی تعین ایام ہے، اور نہ ہی میت کو ثواب بخشنے کی غرض سے تلاوت قرآن کا بیان ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مذکورہ روایات کے کن الفاظ سے اسے سلف صالحین کی سنت بتائی جائے؟ کچھ پتہ چلتا ہے اس سے؟ بالکل نہیں۔ آئیے چوتھی دلیل لیجئے، در مختار کے حوالے سے ایک روایت اور بھی پیش کرتے ہیں۔ در مختار بحث قراءۃ للمیت باب الدفن میں ہے، اور یہ حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو جتنے مردے ہیں ان سب کے عدد کے برابر ایسے آدمی کو ثواب دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ شامی میں اسی جگہ ہے وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھے حسب توفیق، سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ بقرہ پڑھ لے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اور آیت الکرسی پڑھے، آمن الرسول سے لے کر ختم تک پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ تکاثر پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے۔ سورہ اخلاص 12 مرتبہ، ایک میں ہے 11 مرتبہ، ایک میں ہے 7 مرتبہ، ایک میں ہے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد کہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کا تذکرہ آیا، میں کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ اگر پورا مکمل پڑھنے کا حکم دیتے تو پھر 12 بج جاتا ہے ان لوگوں کا۔ 2.5 پارہ ہے بھائی، معمولی بات نہیں، لیکن اعوذ باللہ دیکھیے یہ روایت لوگ پیش کرتے ہیں۔ صاحب در مختار نے درست الفاظ نقل نہیں کیے ہیں، جبکہ درست الفاظ یہ ہے، صحیح جو جملے ہیں اس حدیث کے، صحیح جملے یہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے، صحیح جملے یہ ہیں کہ من مر علی المقابر، جو آدمی قبرستان سے گزرے، جو آدمی قبرستان سے گزرے۔ اور میں نے جو ابھی روایت پیش کی تھی اس میں کیا الفاظ ہیں؟ کیا الفاظ ہیں؟ کیا الفاظ ہیں؟ کہ جو آدمی ایسا ایسا پڑھے، عام حالت کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں ہے کہ من مر علی المقابر، جو قبرستان سے گزرے، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھے،
21 مرہ 21 مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو ہبہ کرے تو مردوں کے عدد کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فردوس الاخبار امام دیلمی کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38، اور تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 292 میں جا کر دیکھ لیجئے۔ اور بعض روایت میں ہے 21 کے بجائے 11 مرہ، 21 مرتبہ کے بجائے 11 مرتبہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے متن میں اضطراب، کہیں پر 21 مرتبہ ہے، کہیں پر 11 مرتبہ ہے، اس اضطراب کی بنا پر یہ حدیث قابل عمل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ اس کی سند میں 2 راوی ہیں، ان راویوں کے نام بھی آپ سمجھا کریں۔ عبداللہ بن احمد اور اس کا والد احمد بن عامر طائی ہے۔ یہ دونوں کذاب راوی ہیں، جھوٹ بولنے والے، کذاب کہا جاتا ہے کثرت سے جھوٹ بولنے والے، جیسا کہ عام طور پر اس زمانے کے لوگ سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ دونوں کذاب راویوں کی روایت کو کیا آدمی صحیح کہہ لے گا؟ نہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے امام سخاوی کے حوالے سے نقل کیا ہے، جو آدمی اس حدیث کو صحیح ثابت کرے اور ان دونوں راویوں کو، عبداللہ بن احمد اور اس کے والد احمد بن طائی کو، عادل بتائے، ثقہ بتائے، محدثین کے جرح و تعدیل کے قواعد کی روشنی میں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کل شروع کر دینے کو تیار۔ تیسری بات یہ ہے کہ صاحب در مختار اور اس کے شارح علامہ شامی نے فتاوی شاوی میں اسے زیارت قبور کے بارے میں کہا ہے، مگر مفتی احمد یار گجراتی اس من گھڑت روایت سے کھانے پر قرات ثابت کر کے ختم کا ثبوت دے رہے ہیں جو ان کی زیادتی۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ انہوں نے جو استشہاد پیش کیا، اگر کم از کم وہ بھی استشہاد پیش کیے ہوتے تو کم از کم کسی طرح بات چلنے کے لائق ہوتی، جبکہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس موضوع روایتیں کسی کے نزدیک بھی قابل عمل نہیں ہوتی ہیں، اور موضوع روایتوں کا مطلب جانتے ہیں کسی نے خود سے گڑھ لیا ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم علامہ شامی کی بات کو بھی مان لیں کہ آدمی قبرستان سے گزرے یہ پڑھے، تو یہ سنت کے مخالف عمل ہے، صحیح حدیث میں یہ موجود نہیں۔ صحیح حدیث جس کو سارے لوگ جانتے ہیں، اور مقبرہ والے یہاں پر موجود بھی ہیں، مقبرہ کے سامنے بھی یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان سے گزرتے اور قبرستان میں جاتے اور صحابہ کرام تو کیا پڑھتے تھے جانتے ہیں؟ جا کر فاتحہ نہ پڑھتے تھے، چاروں قل نہیں پڑھا کرتے تھے، آیت الکرسی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ دعا پڑھتے تھے، وہ دعا انہیں یاد نہیں اور یہ لوگوں کو یاد بھی نہیں کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ سنت کی فکر ہی ختم ہو گئی بدعت کے آ جانے کے بعد۔ اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ اہل بقیع جو بقیع الغرقد والے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ حدیثیں ثابت ہیں مسلم وغیرہ میں، تو ہم تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن علامہ شامی کا یہ بھی کہنا کہ قبرستان سے گزرے تو یہ پڑھے، اور اس کو لوگ فاتحہ کا نام دیتے ہیں اور قبرستان میں داخل ہوتے ہیں فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سب چیزیں بدعت و خرافات ہیں۔ ہاں سنت سے یہ ثابت ہے کہ آدمی قبرستان جائے تو 2 ارادے سے جائے، ایک تو آخرت کی یاد دہانی ہو، اور دوسرے کیا ہے ان کے لیے دعا کر دے، ان کے لیے دعا کر دے، تو آپ دعا کر دیجئے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ پڑھنا جا کر اور اس کے بعد دعا کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ آپ جائیے قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے، اور ان کے لیے باذن اللہ تعالی جس طرح آپ عام دعا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے، انشاءاللہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ آئیے ایک واقعہ اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں، کیا کہ محمد قاسم جو دیوبندی ہیں، عالم ہیں، بانی مدرسہ دیوبند ہیں، اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 24 پر فرماتے ہیں، اسی پڑھنے کی تائید میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں چونکہ بریلوی علماء نے اسے بھی پیش کیا ہے تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جنید کے کسی مرید کا رنگ یکایک متغیر ہو گیا، آپ نے سبب پوچھا، اور جا کر یہ فضائل اعمال میں بھی دیکھ لیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دونوں ہی طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ بھلا بتائیے، پہلے تو ہم ماتم ان پہ کر رہے تھے، آپ کس پہ کریں؟ اب دونوں ہی پہ کریں؟ چلیے، آپ نے سبب پوچھا تو بروئے مکاشفہ اس نے یہ کہا کہ اپنی ماں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ جنید بغدادی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ان کے ایک مرید تھے، اچانک ان کا چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا، بدل گیا، غمگینیت لاحق ہو گئی۔ جنید نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا کہ ابھی میں اپنی ماں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ جنید نے 1,05,000 بار کلمہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟
لا الہ الا اللہ جو ہے کلمہ طیبہ 1,05,000، پتہ نہیں اس زمانے کی گنتی کس طرح ہوتی تھی یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن 1,05,000 تو معمولی بات نہیں ہے بھائی. 1,05,000 بار کلمہ پڑھا تھا. آپ نے جی میں اس مرید کی ماں کو بخشش کے لیے یہ پیش کر دیا، ایصال ثواب کر دیا، اور اس کی اطلاع اس نوجوان کو نہ دی جو مرید ہے، اس مرید کو نہ دی. بخشتے ہی کیا دیکھتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ میل لائن ہے اللہ کے پاس. بے اللہ کس سے اگر صحیح عمل بھی ہے کتاب و سنت کے مطابق تو بھی پتہ نہیں اللہ کس کی قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے. کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. بلکہ مومن تو ڈرا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں رد نہ کر دے. اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. چلیے، تو آپ نے سبب پوچھا، وہ جوان حشاش بشاش ہو گیا. ٹرانسفر کرنے کے بعد حشاش بشاش ہو گیا. پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضرت ابھی میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. کس میں دیکھ رہا ہوں؟ جنت میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفے کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی. کون سی حدیث ہے؟ انہی کے گھر کی حدیث رہی ہوگی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مکاشفے وغیرہ کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اور یہ بدعت ہے اور صوفیوں کی چوچلے بازیاں ہیں. اور حدیث کی تصحیح اس کے مکاشفے سے ہو گئی، کشف سے ہو گئی. کشف کا مطلب جانتے ہیں نا؟ کشف کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ آسمان دیکھ لیجئے، نیند کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، بیٹھے بیٹھے جہنم سامنے آ گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے فوراً جو ہے ہٹا دیا جہنم سے، جنت میں بھیج دیا، یہ بھی اس نے دیکھ لیا. سبحان اللہ العظیم. تو یہ احمد یار خان گجراتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ 1,05,000 مرتبہ بخشنے سے مردے کی بخشش کی امید ہے. اور تیجا میں، اب مطلب کی بات ہے، تیجا میں چنوں پر یہی پڑھا جاتا ہے. سن لیا نا آپ نے؟ تیجا میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ چنے پر یہی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے چنا پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اب پان کھاتے ہوئے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اس واقعہ کو آپ بار بار پڑھیے. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ولی اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں. عالم الغیب ہوتے ہیں؟ اگر عالم الغیب ہوتے تو جنید بغدادی کو بار بار نہ پوچھنا پڑتا ہے کیوں تک فکر کر رہے ہو، ابھی حشاش بشاش چہرہ کیوں ہو گیا. یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نقل اصل کے مطابق نہیں ہے، چونکہ تحذیر الناس قاسم نانوتوی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں 1,00,000 یا 75,000 کے الفاظ موجود ہیں. 1,00,000 یا 75,000 کے الفاظ موجود ہیں. اور یہ جو ہے اعلیٰ حضرت، پتہ نہیں یہ لوگ اردو بھی نہیں جانتے تھے، تبھی نے کہا 1,05,000 مرتبہ. انہوں نے لکھا ہے 1,00,000 یا 75,000. بھائی واقعہ جو بھی ہو، ابھی اس سے بحث نہیں، لیکن کم از کم جو دیکھنا چاہیے، جو نقل کرنا چاہیے. صحیح کہا ہے لوگوں نے، حکماء نے صحیح کہا ہے کہ نقل کے لیے عقل چاہیے. اب انہوں نے نقل کیا 1,05,000 مرتبہ، جبکہ اصل کتاب کے اندر موجود ہے 1,00,000 یا 75,000 مرتبہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ قصہ بے سند اور گڑھا ہوا قصہ ہے، جبکہ قاسم صاحب نے بھی اسے بے دلیل نقل کیا ہے، کوئی سند پیش نہیں کی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حدیث وغیرہ کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ اپنے گھر کے بنائے ہوئے ہیں سب. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کشف وغیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. یہ کشف وغیرہ تو انبیاء کے لیے خاص. کشف وغیرہ کس کے لیے خاص ہیں؟ انبیاء کے لیے خاص ہیں. گویا کہ انہوں نے انڈائریکٹ، سمجھ رہے ہیں نا، انڈائریکٹ نبوتوں کے دعوے بھی کر رکھے ہیں. جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے، اور حدیثیں صحیح ہیں کہ ابھی میرے سامنے جنت لائی گئی، میں نے ایسا ایسا دیکھا. ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جنت لائی گئی تو آپ آگے بڑھے، سوچا کہ ایک گچھا توڑ لے، اور فرمایا کہ میں اگر توڑ لیتا تم لوگ برابر کھاتے رہتے اسے. حدیث صحیح ہے. جہنم آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سایہ اور میرے صحابہ، تم لوگ جو میرے پیچھے نماز میں تھے، تم لوگوں کا سایہ جہنم میں دیکھا. کس میں دیکھا؟ جہنم میں دیکھا. اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہ تھا. اللہ کل حال یہ دوسرا موضوع ہے، انشاءاللہ میں کبھی پھر لاؤں گا. تو یہ انبیاء کے لیے خاص ہے. کس کے لیے خاص ہے؟ انبیاء کے لیے. یہ نوجوان پیر تو بیچارہ پیچھے رہ گیا، مرید کہاں چلا گیا؟
آگے چلا گیا. سبحان اللہ العظیم. دیکھ لیجئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان موجود ہے. ابو ہریرہ کی روایت، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے مبشرات کے، وہ چیزیں جن سے بشارت لی جائیں، دی جائیں. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں جن سے لوگ خوشخبری حاصل کریں گے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب. نیک خواب، بہتر خواب اگر کوئی دیکھے تو آدمی بھی نیک ہو تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی اچھے ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ چیز باقی ہے. گویا کہ یہ جو سلسلہ ہے مکاشفے کا، اس کا تعلق نبوت سے ہے. کس سے تعلق ہے؟ نبوت سے. اور نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے اچھے خوابوں کے. اب اگر کوئی آدمی اچھے خواب دیکھتا ہے تو اس کی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے بہتر ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ نبوت کی کوئی چیز باقی ہے، جیسا کہ ابھی کشف کا واقعہ آپ نے سنا، تو یہ باتیں نہایت غلط ہے اور یہ سب شیاطینی کام ہے اور یہ گمراہ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں پیش کر دی ہیں. آئیے 5ویں دلیل بھی سن لیجیے، ذرا وقت کم ہے، 2-4-5 منٹ لوں گا چونکہ آج ہی ختم کرنا ہے اسو. مشکات کے حوالے سے ایک بات پیش کرتے ہیں جو آداب طعام کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پر غور کیجئے گا. اب میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ لوگ ماتم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے یا نہیں ہے، اور پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. یاد بھی ہے تو، چونکہ عام طور پر زیادہ جلدی کھانے کی فکر ہوتی ہے. اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے، کھانے کے بعد 2 چیز سنت سے ثابت ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ حمد الہی کیجئے، اور دوسری چیز ہے صاحب کھانا کے لیے دعا کر دیجئے. اور فاتحہ میں یہی دونوں باتیں ہوتی ہیں. فاتحہ میں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ ساری باتیں لوگ بھول جاتے ہیں، بس پیٹھی والی بات یاد رہ جاتی ہے کہ دوسروں کیا کیسے کھانا ہے. اور ایسے مولوی لوگوں کو بلا کے کبھی نہیں کھلاتے ہیں، بس دوسروں کے کھانے کی فکر ہوتی ہے. اعوذ باللہ. بلاتے ہیں؟ کبھی نہیں بلاتے. دیکھیے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، رہا ہاتھ اٹھا کر کھانا کے سامنے دعا کرنا، تو اس کی بہت ساری حدیثیں. کیسی حدیثیں ہیں ذرا وہ بھی پیش کر دیجئے مولانا صاحب. تو کہتے ہیں دیکھو، مشکات پڑھتے ہو، بالکل جانتے ہیں مشکات کو. اس میں ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ میں کچھ خور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائے برکت فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرموں کو ملا دیا اور میرے لیے اس میں برکت کی دعا کی تاکہ یہ زیادہ ہو جائیں اور سارے لوگ کھا سکیں. یہ وہ روایت پیش کرتے ہیں. سنا نا، کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ بس مطلب لوگوں کو بتا دینا ہے. آئیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے کہ کھانے کے بعد یہ دعا نہ پڑھی جائے؟ کسی کا کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کسی کا کوئی اختلاف نہیں. بھئی ہمارا اختلاف تو تمہارے ساتھ تیجا وغیرہ جو بدعات و خرافات دین کے نام پر کر لیے ہیں، اور یہ سب کام کسی کے وفات پر کیے جاتے ہیں. کسی کی وفات پر کی جاتی ہے تو یہ مجھے بتاؤ کہ تیجا اور 40واں 20واں کہاں ہے اس میں؟ یہ تو عام کھانے کا وقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کھانے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے. اب میں نے آپ سے کہا ہمارے گھٹنا اور پھوٹے سر والی بات پیدا ہو گئی ہے. کھانے کے بارے میں حدیثیں اور آپ پیش کرتے ہیں تیجے کے بارے میں، 40ویں کے بارے میں، جبکہ یہ سب چیزیں کسی کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے. تو کھانا تو آدمی برابر کھاتا ہے، لیکن کیا اس کا تیجے وغیرہ سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں دعا ایصال ثواب کے غرض سے نہ تھی. ان اشیاء سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، ابو ہریرہ یہ لائے، کچھ پڑھ کے آپ نے جو ہے برکت کے لیے دعا کر دی، تو یہ عام دعا ہے برکت کے لیے، لیکن آپ تو ایصال ثواب کے موضوع پر پیش کر رہے ہیں. لہٰذا اس حدیث کو پیش کرنا کم عقلی اور جہالت کے سوا کچھ ہے؟ کچھ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں، چلو کہ اگر اس پر لوگ تیجے وغیرہ کی دلیل پیش کرتے ہیں، تو کیا ایسے بدعتی لوگ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو تیجا وغیرہ کر کے کھانا کھاتے ہیں؟ اگر آپ پیش کیجئے گا تیجے وغیرہ کے لیے، تو پھر کیا کسی کا تیجا کر کے کھانا کھاتے ہیں؟ صبح کا ناشتہ کیا تیجا کر کے، پھر اس کے بعد جو دن میں کھانا کھایا تیجا فاتحہ کر کے، رات میں کھا رہے ہیں تیجے وغیرہ کر کے، ایسا ہے؟ یعنی سبحان اللہ العظیم، عوام کو صرف جو ہے اندھا بنانا ہے. آگے بڑھیے، مختصر انداز میں ایک دلیل اور پیش کر رہا ہوں. مشکات باب المعجزات
اس کے اندر لکھا ہے، جبکہ صاحب مشکات نے باب المعجزات میں اس کو ذکر کیا ہے، اور معجزہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ معجزہ معروف ہے، دونوں انبیاء کرام کو دیے جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام میں کھانے کی کمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سب جس کے پاس جو ہے کھانا حاضر کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور کہا کہ اس کو اپنے اپنے برتنوں میں لے جا کے رکھ دو۔ ایک دوسری حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ام سلیم نے کچھ کھانا بطور ولیمہ پکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور کچھ قرآن وغیرہ یا کچھ پڑھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے دن کچھ تھوڑا کھانا پکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لائے اور آپ کے سامنے گودھا ہوا آٹا لایا گیا تو اس میں اپنا لعاب ڈالا اور دعائے برکت کی۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ان روایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کھانے رکھ کر آدمی دعا کر سکتا ہے، لہٰذا تیجے اور 40ویں وغیرہ کی دلیل ہمیں مل گئی۔ سن لیا نا آپ نے؟ سبحان اللہ العظیم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کہیں کہ ہم لوگ بھی نبی ہیں تو بھائی بہت سارے نبی پیدا ہوئے بعد میں۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن بعد کے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اگر ان کی تعداد 20 30 50 رہی ہوگی تو 2 4 یہ لوگ بڑھ جائیں گے تو اس کا اسلام کو اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ لیکن اعوذ باللہ معجزات جو ہے انبیاء اکرام کے ساتھ خاص ہیں، اور جہاں سے آپ نے نقل کیا ہے وہ باب المعجزات کے اندر موجود ہے۔ یہ معجزہ کسی صحابی کے لیے نہیں ہے، کسی تابعی کے لیے نہیں ہے، کسی امام کے لیے نہیں ہے۔ یہ لوگ معجزہ کی باتوں کو تیج فاتحہ وغیرہ پر پیش کرتے ہیں۔ بتائیے اس کا علم سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں، چلو کسی طرح مان بھی لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کسی کھانے پر ہاتھ رکھا، کسی کھانے میں پانی ڈالا برکت کی دعا سے پہلے، کسی کھانے پر تھوک دیا، کسی کھانے پر لعاب ڈال دیا، تو آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ ڈال دیجئے آپ بھی، ذرا سا لوگوں کے سامنے تھوکیے کھانے میں، دیکھیے اسی وقت جو ہے خبر لے لی جائے گی فوراً۔ سبحان اللہ العظیم، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ چلیے تیسری بات یہ ہے کہ یہ برکت کے لیے دعا تھی تاکہ کھانے میں برکت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ لیکن آپ جو کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا دیا، بار بار کیا بتاؤں، دیکھیے یہ برکت کی دعا تھی، یہ لوگ پیش کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں کسی کے مر جانے پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تعیین ایام نہیں ہے کہ 30ویں دن ہو مرنے کے بعد، 10ویں دن ہو، 20ویں دن ہو، اور نہ ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عقل بھی کم سے کم لے لیں۔ آج کل دکانوں پر بھی لوگ عقل بیچ رہے ہیں، یہ لوگ وہیں جا کے خرید لیتے عقل کو۔ آئیے ایک دلیل آخر میں پیش کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو اس میں دعا فرمائی ہے، قربانی کی تو اس میں دعا فرمائی ہے، لہٰذا ہم بھی کھانا رکھ کر جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ پیش کرتے ہوئے میں شرما رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے سمجھدار آدمی، کیسے پیش کروں؟ لیکن یہ حماقت ان لوگوں کی ہے کہ عوام کو الو، عوام کو جھانسا دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں پیش کر ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ان واقعات کو یا ان حدیثوں کو پیش کرنا نہایت حماقت ہے کہ آدمی ایصال ثواب کے لیے اور تیجہ فاتحہ 40واں وغیرہ کے لیے پیش کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی تو آپ نے دعا کی، امت کے لیے دعا کی، اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کی۔ بھلا بتلائیے اس حدیث کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہے ذرہ برابر بھی؟ اب اخیر میں ایک سوال کرتے ہیں احمد یار خان گجراتی آپ لوگوں سے۔ کیا سوال ہے؟ سوال سنیے اور جواب دیجیے، انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا ختم۔ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کہتے ہیں قرآن اس میں شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت۔ کیا ہے؟ رحمت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانے پر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھی رحمت ہے ہمارے لیے، تو آپ اس سے کیوں روکتے؟ آپ اس سے کیوں روکتے؟ ہم نے کہا کہ قرآن رحمت تو ہے، لیکن آپ جیسے لوگوں کے لیے رحمت نہیں۔ ہاں آپ جیسے لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ جیسے لوگوں کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن نے خود کہا جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ پر ظلم کرے، جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، حرام مال طریقے سے کھائے، قرآن اس کے لیے رحمت ہے؟ رحمت نہیں، رحمت ہے مومنوں کے لیے جو ایمان کی راہ پر گامزن ہو۔ آپ تو ایمان کی راہ سے ہٹتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے رحمت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر قرآن رحمت ہے، اگر ہم مان بھی لیں چلو کوئی بات نہیں ہے، رحمت ہی ہے،
تو جو آدمی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اس کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی اور تمہارے منہ میں آگ کا انگارہ ہو؟ نہیں، ذرا غور کیجئے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ روایت پیش کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ جو آدمی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں جہنم کی آگ کو ڈال دے گا۔ بھلا بتلائیے، ایک طرف تو آپ غور کرتے، دوسری طرف غور نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جی ہاں، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قرآن رحمت تو ہے، قرآن رحمت ہے، سجدے میں قرآن پڑھیں گے، قرآن رحمت ہے، رکوع میں قرآن پڑھیں گے، قرآن رحمت تو ہے، لیکن کیا تشہد میں قرآن پڑھیں گے؟ سارے چیزوں کے مواقع الگ الگ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذکار کیے نمازوں کے بعد، آپ قرآن پڑھیے گا اس وقت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام اذکار کیا کرتے تھے، ان اذکار کو چھوڑ کر اس وقت میں قرآن پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قرآن پڑھیے، عام اوقات میں گنجائش ہے، آپ کے لیے جتنا چاہیے پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن خاص وقت میں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس دلیل چاہیے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا کہ نہیں اس میں تسبیحات وغیرہ کیا کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا یہ کہنا کہ ہر موقع پر قرآن رحمت ہے لیکن اس کے مواقع ہیں، ورنہ آدمی سجدے میں قرآن پڑھے، رکوع میں قرآن پڑھے، تو امام کے پیچھے قرآن کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ سورہ فاتحہ سے لوگوں کیوں منع کرتے ہیں؟ بڑے بڑے اختلافات کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور یہاں کہتے ہیں کہ قرآن رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ایسے تمام افراد جو دین اسلام اور سنت کی شاہراہ سے ہٹ رہے ہیں اور ہٹ چکے ہیں، رب العالمین ان تمام لوگوں کو سنت پر واپس کر دے۔ رب العالمین یہ جو بدعات و خرافات لوگوں نے کر لیے ہیں، اس امت سے ان بدعات و خرافات کا خاتمہ فرما۔ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر۔ رب العالمین ہمارے وہ افراد جو دین اسلام پر دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما۔ رب العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب العالمین ان تمام لوگوں کی نیک دعاؤں کو، نیک تمناؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔